بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من الشیطان الرجیم وجعلنا السماء سقفا محفوظا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ وقال اللہ فی مقام آخر خلق السماوات بغیر عمد ترونہا رب العالمین نے آسمان کی تخلیق فرمائی، تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ بغیر کسی ستون کے کھڑا ہے۔ معزز سامعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، اس کی تفسیر کا کچھ حصہ عرض کیا۔ رب العالمین، رب کا معنی ہر مخلوق کی ضروریات زندگی کے مکمل انتظامات کر کے ان کی پرورش کرنے والا۔ ربوبیت کے دعوے دار تو دنیا میں بڑے بڑے ہیں، ابھی بھی بہت ہے، لیکن ان کو ربوبیت کے معنی کی بھی سمجھ نہیں آئی، ربوبیت ہے کیا۔ گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام کیسے قائم کیا، کیسے چلایا۔ ہمارے ٹھکانے، ہمارے چلنے، ہمارے کھانے پینے کے انتظامات کے لیے اللہ نے زمین بنائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، تو زمین آسمان بننے سے 1000 سال قبل جہاں مکہ مکرمہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کا ایک ٹکڑا پیدا فرمایا۔ وہ ٹکڑا 1000 برس پانی پر وہیں تیرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑا سے چاروں طرف زمین کو پھیلایا، نکالا۔ اب وہ ٹکڑا پوری زمین کا بڑا سنٹر، اور عربی زبان میں سنٹر کو کہتے ہیں بڑا مکہ۔ زمین کی ناف، زمین کا سنٹر مکہ،
مکہ کا معنی سنٹر۔ اب چاروں طرف زمین کو پھیلایا، اب اس کے اوپر چھت کی بھی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو چھت بنایا۔ گزشتہ جمعہ میں نے قرآن حکیم کی آیت پیش کی تھی نا کہ آسمان زمین ایک تودا کی شکل میں تھے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ماربل والے لوگ پتھر کا ایک تودا لاتے ہیں، بڑا ٹنوں کے حساب سے وزن ہوتا ہے، پھر فیکٹریوں میں اس کی کٹائی ہوتی ہے، اس کے پیس الگ الگ کرتے ہیں۔ آسمان زمینیں سب ایک تودا تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے بڑھائے، جہاں جہاں ان کی ضرورت تھی وہاں وہاں ان کو نصب کیا۔ تو رب العالمین نے آسمانوں کا چھت بنایا، اور چھت بھی بغیر کسی ستون کے۔ اب پانی پر ہوگی زمین، زمین بہت تھوڑی ہے، پانی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے، ابھی بھی چاروں طرف تھوڑا سا حصہ زمین ہے۔ زمین کو بنایا فرش، آسمان کو بنایا چھت، بغیر کسی ستون کے، اور زمین کے اطراف میں اللہ تعالیٰ نے فضا کو قائم کیا۔ فضا، فضا کیا چیز ہے؟ یہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے فضا۔ پھر اس کے اوپر خلا، پھر ہماری ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان، سورج، چاند، ستارے بنائے، یہ ہماری ضرورت تھی۔ پھر سورج کو کنٹرول کرنے کے لیے اوزون بنائی، ایک لیئر ہے جو ہم سے کئی کلومیٹر اوپر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام قائم کیا، ہر چیز اپنی اپنی حد میں رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بغیر ستونوں کے آسمان بنایا، اس کو گرنے سے بھی بچایا۔ کس طرح بچایا؟ رب العالمین فرماتے ہیں محفوظ آسمان، فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ سورہ حج میں رب العالمین فرماتے ہیں وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فرمایا وہ رب ہے جس رب نے آسمان کو روکے رکھا ہے زمین پر گرنے سے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں جب اس کا اذن آئے گا وہ الگ بات ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آسمان کو محفوظ کیا، اس کے حکم کے سوا کوئی نیچے سے اوپر آسمانوں میں جا نہیں سکتا۔ شیاطین جنات چونکہ اڑنے والی مخلوق میں مخلوقات میں سے ہیں، ان کے بھی پاریں اڑتے ہیں، لیکن ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ کیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ،
رب العالمین فرماتے ہیں ہر شیطان مردود سے ہم نے آسمان کو محفوظ کیا۔ اللہ اکبر، آسمان بھی بنا دیا، زمین کو فرش بنا دیا۔ اب زمین چونکہ پانی پر ہے، اس کے ہلنے کا ڈولنے کا بھی خطرہ تھا۔ اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، فرمایا ہم نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دی، زمین ہلے نہ۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے عرض کیا، پہلے عرض کر دیا ہے، اطراف میں فضا کو قائم کر دیا۔ فضا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ فضا جو مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں، بادل بنتے ہیں، بارشیں ہوتی ہیں۔ اب جو درمیان میں خلا تھا، اس کی کیا ضرورت، خلا کی کیا ضرورت پیش آئی؟ خلا، اگر خلا نہ ہوتا ہم زمین پر کبھی زندگی بسر نہ کر سکتے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا خلا میں بھی اللہ کی بڑی مخلوقات ہیں۔ خلا میں بھی اب اوزون وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، جو چونکہ سورج رب العالمین نے فرمایا ہم نے سورج کو وہاج بنایا، جلانے والا آگ کا ٹکڑا ہے، اور سائنسدان بھی کہتے ہیں سورج ہم سے 15 کروڑ کلومیٹر دور ہے۔ 15 کروڑ کلومیٹر ہم سے سورج دور ہے۔ اتنی دوری کے باوجود بھی اگر اوزون تہ نہ ہوتی تو اس کی حدت حرارت ہمیں جلا دیتی۔ اس کی حدت اور حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اوزون کو پیدا کیا، جو ایک لیئر ہے خلا میں۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے یہ نظام قائم کیا۔ نظام جو نظام قائم کرے اس کو کہتے ہیں رب۔ مخلوقات میں سے کئی لوگوں نے ربوبیت کے دعوے کیے۔ فرعون نے بھی کہا تھا، نمرود نے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب نمرود نے یہ دعویٰ کیا میں بھی تمہارا رب ہوں، حضرت ابراہیم نے وہی سوال کیا تھا رب کے نظام کے بارے میں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ جب اس بندے نے کہا تم کو اس بندے کا علم نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا مجادلہ کیا، کون بندہ جس کو اللہ نے ملک بادشاہی عطا فرمائی تھی،
اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، موت زندگی کا اختیار میرے رب کے پاس ہے۔ کہنے لگا وہ تو میرا بھی اختیار ہے۔ جس بندے کو سزا دینی تھی، پھانسی پہ لٹکانا تھا، اس کو میں آزاد کر دیتا ہوں، اسے زندگی مل گئی۔ جسے بری کرنا تھا اسے میں سولی پہ چڑھا دیتا ہوں، موت دے دی۔ سوال کا جواب کوئی مناسب نہیں تھا، لیکن اس کے ماننے والے اس کی بلے بلے کرنے لگے، بڑا کمال جواب۔ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر الجھے نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر مزید بحث نہیں کی، فرمایا میں سے بڑا سوال کر دیتا ہوں جس کا اس کے بعد جواب ہی نہ ہو۔ فرمایا قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب اس نے کہا تھا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، میرے پاس بھی اختیار ہے، پھر تو میں رب ہوا۔ یہ الجھاؤ ہوتا ہے لفظوں کا، الفاظ کا الجھاؤ۔ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے نا، الفاظ کا الجھاؤ، لفظ جہاں لفظوں کا اشتراک ہو جائے، بس اشتراک کو سامنے رکھ کر صفات کو بھی برابر کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ بھی غنی، بندہ بھی غنی، اللہ بھی سمیع، بندہ بھی سمیع، اللہ بھی بصیر، بندہ بھی بصیر۔ دیکھو جی، اللہ کی صفات بندے میں آئی کہ نہ آئی؟ قرآن کہتا ہے اللہ بھی بصیر ہے، بندہ بھی بصیر ہے، اللہ بھی سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے۔ اب لفظوں کے اشتراک سے، شیعہ آواز تھوڑی کھولو، لفظوں کے اشتراک سے صفت مشترک نہیں ہوتی، یہ الجھاؤ ہوتا ہے جو نمرود نے بھی اسی طرح کا جواب دیا، مشترک الفاظ کا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی سمیع، بندہ بھی سمیع، اللہ بصیر، بندہ بھی بصیر۔ بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، اللہ بھی دیکھتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے۔ اب بندے کا دیکھنا محدود، یہ صفت آ گئی، پہلے تھے الفاظ، اب صفت آ گئی۔ بندہ بھی دیکھتا ہے، کوئی بندہ بتا اس دیوار کے پیچھے کیا ہے، اب نہیں پتا چلے گا، لیکن اللہ کی ذات تو وہ ہے الرحمن علی العرش استوى، رب العالمین آسمان، رب العالمین عرش عظیم پر مستوی ہو کر زمین کے اوپر کی چیزیں تو دور کی بات، یہ تو معمولی بات ہے، زمینوں کے درمیان یہ بھی معمولی بات ہے، ساتوں زمینوں سے نیچے سمندر کی تہوں میں، ان کی گہرائیوں میں اگر چیونٹی برابر بھی کوئی مخلوق ہے، اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اب اللہ کا دیکھنا بندے کا دیکھنا برابر نہیں ہوا، الفاظ کے اشتراک سے صفت مشترک نہیں ہوتی، یہ لوگوں کا الجھاؤ ہوتا ہے الفاظ۔
اب نمرود نے بھی وہی کام کر دیا، الفاظ کا الجھاؤ پیدا کر دیا. کہتا ہے انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کام کرتا ہوں، میں بھی رب ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، مارتا ہوں. حضرت ابراہیم یہاں پر الجھے نہیں، الفاظ کے اشتراک کے جھگڑے میں الجھے نہیں، آگے چل کے اور انہوں نے دلیل دے دی. فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر. فرما میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے. اگر تو بھی رب ہے فات بہا من المغرب، ایک دن تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب کی طرف سے طلوع کر دے. فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہ آیا. یہ تھا اللہ کے نبی ابراہیم کا ربوبیت کو بیان کرنا، یہ ہے ربوبیت. میں نے عرض کر دیا نظام، پورا نظام کو اللہ پاک نے قائم کر دیا، نظام کو اللہ پاک نے قائم کر دیا. پھر ہمیں زمین پر رہنے کے لیے، سبحان اللہ، زمین پر زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی بھی ضرورت تھی، آکسیجن کی ضرورت تھی. زمین سے کچھ بلندی پر چلے جائیں، وہاں تمہیں آکسیجن نہیں ملے گی. آپ دیکھتے ہیں جہازوں میں باقاعدہ آکسیجن کا انتظام ہوتا ہے، کتنے سلنڈر ہوتے ہیں. پانی کی گہرائیوں میں غوطہ خور آپ جانتے ہیں وہ سلنڈر اپنی پشت پر لے کر جاتے ہیں، وہاں پر آکسیجن کی کمی، خلا میں آکسیجن کی کمی. لیکن زمین پر ہمارے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظامات کر دیے درختوں کے. اب درخت آکسیجن چھوڑتے ہیں، وہی آکسیجن ہم سانس لیتے ہیں، وہ ہے آکسیجن. ان سب کا انتظام کرنے والا، بندوبست کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. یہ ہے رب. اللہ اکبر. میں عرض کر رہا تھا سورج اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی نظام بنایا، خلا میں، فضا میں، آسمانوں میں، آسمانوں کے اوپر، زمینوں میں، زمینوں کے درمیان، زمین کے اوپر، سمندروں میں، کوئی ایک چیز بھی بیکار نہیں. ربنا ما خلقت هذا باطلا. فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، جب میری آیات کو، میری قدرتوں کو، میری تخلیقات کو دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا. اللہ تو نے کوئی ایک چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کارآمد ہے، ہر چیز. سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی ایک دائرہ قائم کر دیا. سائنس بھی کہتی ہے، سائنس بعض جگہ سائنس اختلاف کرتی ہے قرآن و حدیث سے، کئی اختلافات. پہلے سائنس کہتی تھی دماغ سوچتا ہے، دماغ ابھی تک بھی اس کا نام انہوں نے ہیڈ رکھا ہوا، ہیڈ. ہمارے ہاں بھی یہ لفظ چلتا ہے، ہیڈ فون، ہیڈ کیپ. دماغ پورے جسم کا ہیڈ ہے، یہ غلط ہے سائنس.
دل ہیڈ ہے پورے جسم کا، دل ہی سوچتا ہے۔ سائنس مانے گی آہستہ آہستہ کتاب و سنت کی ہر بات کو مانے گی۔ اب تک ایک نہیں کئی جگہ سائنس رجوع کر چکی ہے۔ ابھی آپ دیکھتے ہو کہ یہ پوسٹیں آ رہی ہیں سائنسدانوں کی کہ ہاں اب تھوڑا سا ماننے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دل میں بھی ایک حصہ ہے، خانہ ہے جو سوچتا ہے۔ پہلے تو سراسر انکار کرتے تھے سائنسدان، جب علماء نے دلائل پیش کیے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ فرمایا ہم نے بہت سارے انسان اور جن جہنم کے لیے پیدا کیے، کیوں؟ ہم نے ان کو دل دیے، یہ دل سے سوچتے نہیں۔ دماغ نہیں سوچتا، دماغ میموری ہے، سٹور ہے، جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا یہاں سٹور ہوا، آپ کے کانوں نے سنا یہاں سٹور ہوا، آپ کے ہاتھوں نے جس چیز کو مس کیا اس کی مقدار کو جانا، یہاں سٹور ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر دماغ کمانڈر ہے، یہ کمان دیتا ہے اعضاء کو، جس کے متعلقہ کل میں نے جانا ہے فلاں وقت اور فلاں چیز میں نے دیکھ کے آنی ہے، وہ کیسی ہے، مجھے وہ ضرورت ہے، میں نے وہ پرچیز کرنی ہے۔ اب دماغ نے کمان دی، ہمارے پاؤں کو کمان دی، چلو اس نے فلاں چیز دیکھنے جانی ہے، پاؤں نے حرکت کی، چلے۔ دماغ نے کمان دی، دل نے دلیری دی، پاؤں چلے، وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر دماغ نے ہماری آنکھوں کو کمان دی، اس کو دیکھ۔ اگر دماغ کمان نہ دے تمہاری توجہ ادھر، نظر بھی وہاں ہوگی۔ اگر دماغ کمان نہیں دے گا تمہیں سمجھ نہیں آئے گی وہ کیا ہے، کمان دی۔ لیکن سوچنے کا پردہ کیا ہے، دل۔ دماغ ڈیڈ ہو جائے بندہ پاگل تو ہو جائے گا، لیکن ڈیتھ کے چانس نہیں۔ دل ڈیڈ ہو گیا بندہ ختم۔ دل سوچتا ہے، تو اب ماننے لگے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورج کی بات کر رہا ہوں، سائنسدان بھی کہتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ زمین ایک گیند کی طرح ہے، سورج کے گرد گھومتی ہے، ٹھیک ہے، بات چیزیں ابھی تک بھی وہ کتاب و سنت کی مانے نہیں۔ میں نے عرض کیا نا آہستہ آہستہ مانیں گے، سب مانیں گے۔ سورج، وہ بھی کہتے ہیں سورج اپنا دائرہ کار میں حرکت کرتا ہے، لیکن رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، ہم نے سورج کی منازل طے کی۔ سورج کی منازل، سردیوں میں اس کی منزلیں اور ہیں، گرمیوں میں اور ہیں۔ سردیوں گرمیوں میں منازل تبدیل ہوتی ہیں۔ گرمیوں میں آپ دیکھیں گے سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، سردیوں میں کہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح غروب کی بھی جگہ بدلے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رب المشارق والمغارب، وہ رب صرف رب المشرق والمغرب نہیں، مشارق و مغارب کا رب ہے۔ مشرق جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب جہاں غروب ہوتا ہے، یہاں مشارق مغارب جمع، کبھی یہاں سے طلوع ہوا، کبھی یہاں سے، 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 مشارق۔ اسی طرح غروب،
رب المشارق والمغارب، وہ رب ہے جو مشارق اور مغارب کا انتظام کرنے والا ہے۔ اب منزل اللہ تعالیٰ نے سورج کی کیوں مقرر کی؟ چاند کی بھی منازل ہے، چاند کی بھی منازل ہے، ستاروں کی بھی منازل ہے۔ ستاروں کی منازل سے بندہ مشرق و مغرب کا اندازہ لگائے گا، سمت کا اندازہ لگائے گا۔ رات کے وقت، رات کو سورج بھی طلوع نہیں، بعض راتوں کو چاند بھی طلوع نہیں۔ اب ستاروں سے اندازہ لگائے گا سمت کا۔ جہاں گیا ہوا ہے وہاں پر اس کا گھر ہے مغرب کی طرف، اگر کوئی اسے سمت بتانے والی چیز نہ ہوگی، وہ بجائے مغرب کی مشرق کو منہ کر کے چل پڑے گا، راستہ بھول جائے گا۔ راستے بتانے کے لیے ستارے، سمت بتانے کے لیے، اسی طرح سورج اور چاند بھی۔ پھر ہم جو مہینے اور سال گنتی کرتے ہیں، اس کے لیے بھی سورج چاند کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، فرمایا اس کی منزلیں طے کی، اس سے ہی تمہیں سالوں کا حساب لگاؤ گے، دیگر کئی حساب و کتاب اس سے ہی کرو گے۔ یہ جو نظام قائم کرنے والا، نظام کو چلانے والا، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت، اسی میں ہم سب کو درس دیا گیا کہ تعریف تم نے کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ الف لام آ گیا خاص، الحمدللہ رب العالمین، جس نے ساری مخلوقات کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے ایک نظام بنایا، پھر اس کو چلایا۔ جو نظام کو بنائے، اس کو چلائے، اس کو کہتے ہیں رب۔ جب اس نے اتنا انتظامات ہمارے لیے کیا، پھر ہمارا حق بھی بنتا ہے ہر وقت تعریف کریں تو اس کی۔ افسوس افسوس، اب مسلمانوں کا یہ حال رہا، اب مسلمانوں کا یہ حال ہے، جب کوئی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرے، رب نعمت عطا کرے، یہ فلاں بزرگوں کی دعاؤں کا مسئلہ ہے، یہ مجھے جو کچھ ملا ہے یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے، پوسٹیں لگتی ہیں۔ جبکہ رب العالمین نے سورہ نساء میں بیان کیا، فرمایا جب تمہیں اللہ تعالیٰ کو خیر عطا کرے، فَمِنَ اللَّهِ فَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جب کوئی بھی تمہیں خیر ملے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرو، اللہ کی طرف، اپنے رب کی طرف، جس نے تمہارے لیے سارا انتظامات کیا۔ یہ انتظامات میں سے اللہ ایک بھی چیز آج چھین لے، میرا تمہارا دنیا میں جینا مشکل ہو جائے۔ اب جب خیر آتی ہے تعریف ہوتی، فلاں بزرگوں نے تعویذ دیا تھا، یہ خیر آ گئی، فلاں نے
دعا کی تھی خیر آ گئی. دعا کروانا سنت ہے، جائز ہے، کرواؤ. لیکن دعا کرانے کے بعد جب تمہیں کو خیر ملے اس کو منسوب اس کی طرف نہ کرو کہ یہ سب بابے کی دعا کی وجہ سے ملا ہے، مولوی کی دعا کی وجہ. نہیں، اللہ چاہتا مولوی لاکھ دعائیں کرتا نہ دیتا، کیا بگاڑتا اللہ. نبی سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کے آیا؟ ایک نے کہا تھا قال افریت من الجن، دیو جن، قوت والا بڑا مضبوط جن. اس نے کہا تھا میں لاتا ہوں. یہ جو آپ کچہری کا فیصلہ کر رہے اس سے پہلے فیصلہ ختم ہونے. فرمایا نہیں، وہ تو قریب آ چکے. پھر ایک اور بولا اہل علم بولا جو نبی سلیمان کا شاگرد تھا. افسوس یہاں پر بھی ڈنڈی مارنے والوں نے ماری. انہوں نے کہا دیکھو نبی سلیمان سے تخت نہیں لایا گیا، ولی لے آیا. ولی کی طاقت نبی سے زیادہ. انا للہ و انا نبی ولی کی طاقت نبی سے بڑھا دی. وہ تو شاگرد ہے نبی سلیمان کا. اگر نبی سلیمان اس کو اس میں آدم نہ سکھاتے وہ کہاں سے پڑھ دیتا؟ تو طاقت اس کی تو ہے ہی نہیں. اس کی طاقت کیا ہے؟ وہ تو ایک مخلوق ہے. نبی کا شاگرد ہے، صحابی ہے نبی کا. اس نے اس میں آدم پڑھ کر دعا کی. جب تخت آ گیا قرآن پاک نے بیان کیا کہ نبی سلیمان نے یہ نہیں کہا یہ میرے شاگرد کی دعا کی بدولت آیا، اس کی دعا کے صلہ میں آیا. فرمایا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تخت آ گیا. کہا نبی سلیمان نے، دعا کی ان کے شاگرد نے، اور تخت لانے کی طاقت کس کی؟ اللہ کی. جس رب کی طاقت تھی، جس کا اصل کام تھا، نبی سلیمان نے تعریف بھی اسی کی ھذا من فضل ربی. ہم کیا توحید ربوبیت مانتے ہیں؟ توحید ربوبیت یہ ہے کائنات کا پورا انتظامات کرنے والا ایک اللہ ہے جس کی صفت ہے رب. جو بھی تمہیں خیر ملے، جو بھی تمہیں خیر ملے، تمہیں 1 روپیہ کسی نے دیا وہ بھی کہو اللہ بھئی آپ کا بھلا کرے، لیکن دیا مجھے اللہ نے. اللہ نے تیرے دل میں رحم ڈالا، تو نے دیا. جزا کی دعا کر دو، یہ حکم ہے. اس کے لیے دعا کر دو، لیکن منسوب کرنا اللہ کی طرف کرو. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. فرمایا جو بھی تمہیں شر ملے، بیماری آئے، تکلیف آئے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ بزرگوں کیا حال ہے آپ کا؟ ماں جی آپ کا کیا حال ہے؟ کوئی نہیں پتر اللہ نے پائی اللہ ہی کٹ لے گا. چنگا رب دا احترام کرن رہے. اللہ نے پائی اللہ تو قرآن میں کہتے ہیں اگر تم اللہ کی قدر کرو تو اللہ نے تمہیں عطا دے کے کرنا کیا ہے؟ پڑھے 4 پارہ. یہ بری چیزیں اللہ کی طرف منسوب. اللہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. جو بھی تمہیں شر پہنچتا ہے، تکلیف کوئی بھی تمہیں پہنچتی ہے، وہ تمہارے عمل کی وجہ سے. تم نے کوئی نہ کوئی ایسا عمل کیا ہے ابھی 2 دن پہلے، 10 دن پہلے، مہینہ پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے، جس کی تمہیں سزا دی گئی ہے. اب تم اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ یہ جو مجھ پر مشکل آئی ہے یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے آئی ہے. تو تو کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں. اور بھائی توحید ربوبیت سمجھو.
توحید کی عام طور پر 3 اقسام بیان کی جاتی ہیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، میں نے پچھلے جمعہ میں وضاحت کی تھی۔ الوہیت ہے اختیارات صرف ایک اللہ کے ہیں، یہاں پر ربوبیت انتظامات سارے اللہ کے ہیں اور کوئی نہیں کرنے والا، انتظامات میں کسی کا دخل نہ دو۔ تو عرض کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہاں کو کہے گا کہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا کسی کی تعریف نہیں کرنی، اب کسی نبی کی تعریف نہیں کرنی، ولی کی نہیں کرنی۔ نہیں بھائی، الف لام آ گیا نا معرفہ کا، معنی کیا ہوا میں ابھی کہتا تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے قلم تیار کیا ہے، میں ایک مثال، کوئی بھی چیز لے لو، قلم تیار کیا ہے، اب قلم سے آپ لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بڑا کمال دا قلم ہے یار، رکدا نہیں، بڑی روانگی نہ چل رہے ہیں۔ اب تعریف قلم کی نہیں ہو رہی، قلم کے بنانے والے کی ہو رہی ہے۔ مخلوق میں سے جس کی بھی تعریف کرو گے جائز، وہ اللہ ہی کی تعریف ہوگی، کیونکہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ انبیاء کی تعریف جو عقیدے کے اندر رہ کر ہے وہ کرو گے، وہ اللہ کی تعریف ہے۔ اولیاء کی تعریف جو عقیدے کے اندر ہے، عقیدے سے باہر نہیں، عقیدے کے اندر ہے، وہ کرو گے، وہ اللہ ہی کی تعریف۔ اسی لیے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تعریفات، اپنی تسبیحات، اپنی تحلیل، تمہید، تسبیح، تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جس میں الوہیت بیان کی جائے، اور تسبیح جس میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی جائے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور حمد جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے، جیسے الحمد للہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بڑی کثرت سے اپنی تمہید، تحلیل، تسبیح بیان کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔